ابتدا ہوئی ہے. اگلا لیول کیا ہے؟ ڈراپ ان دی فرسٹ فلور. اگلا لیول اچھا اب چونکہ یہ چیز ہو گئی ہے, لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور لوگوں نے کے پاس ایک کرائیٹیریا آ گیا ہے جج کرنے کا, پیرامیٹر سیٹ کرنے کا کرائیٹیریا آ گیا ہے. جو میری ہوپ ہے آگے کی, اور جو مجھے, میں آپٹیمسٹک ہوں, I'm an optimistic guy, تو میری آپٹیمزم جو ہے وہ اس وجہ سے ہے, ہوپ, امید اس وجہ سے ہے کہ اب جو بھی ہوگا آنے والا اس کو اس سے زیادہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ اس سے کم کرے گا تو اس کے اوپر لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی, مجبوری بن اتنا تو ہو سکتا ہے, اتنا تو ہو سکتا ہے, اس سے آگے کرنا ہے. اچھا اب آنے والے کو یہ فائدہ ضرور ہے کہ اس کو بیسک, اس کو پانی کے لیے اور سیوریج کی لائنوں کے لیے 27 ارب روپے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ سڑکیں نہیں کھودنی پڑیں گی, کھود کر لائنیں نہیں, مین ٹرنک سیورز نہیں ڈالنے پڑیں گے, اس کو مین ٹرنک لائنیں نہیں ڈالنی پڑیں گی. اب اسے جو ہے اس بیس پر عمارت بنانی ہے, اب اسے اور آگے جانا ہے. تو اب اسے آ کر جو ہے وہ پارکس کیسے انکروچمنٹس, وہ ایکسکیوز یہ نہیں دے سکتا کہ پارک پہ انکروچمنٹ ہو گئی ہے, خالی نہیں ہو سکتا. باغ امن قاسم کے آؤٹ آف 130 ایکڑز لینڈ پہ 70 ایکڑز لینڈ جو ہے وہ بڑے امیر لوگوں کو الاٹ ہوئی ہوئی تھی, خالی ہوئی وہ جگہ. اگلا ویژن کیا ہے؟ وہ ماس ٹرانزٹ, اس قسم کی وہ ساری چیزیں کہاں کھو گئی؟ کیونکہ ہوتا ہی ہے, کیونکہ ہم نے, آپ کو یاد ہوگا 3-4 ماہ پہلے ہم نے یہ ساری باتیں کی, ہم نے بات, وہ کہیں اب لوگ کہتے ہیں بھائی وہ کدھر گئی وہ ساری چیزیں. میں دکھی نہ ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ, نہیں دکھی تو انسان ہوتا ہے, دکھی بھی ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. ماس ٹرانزٹ بھی ہو جائے گی, اور ماس ٹرانزٹ بھی ہو جاتی, اور بھی جو بھی باتیں کریں گے آپ, سب ہو سکتی ہے, سب ہو جائے گی. پہلے ہمیں ادھر سے اس کو صحیح کرنا پڑے گا اپنے, پہلے ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا, ہمیں یہ پہلے تو ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمارا دشمن کون ہے. ہمارا دشمن کہیں کوئی باہر سے ہے یا ہم خود ہی ہمارے دشمن ہیں. جب تک یہاں سے یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ اشارہ اس مینٹیلٹی کی طرف ہے. نہیں, ایز اے قوم, اس قوم میں بھی شامل ہوں, آپ بھی شامل ہیں, میڈیا ہے, پولیٹیشین ہے, اسٹوڈنٹ ہے, عورت ہے, مرد ہے, سب شامل ہیں, سارے لوگ, جاگیردار ہے, وڈیرا ہے. پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کہ یہ اب مجھے میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں ان 4 سالوں میں. پہلے بھی مجھے جو ہے میں سن کر اعتماد کرتا تھا, یقین تھا, اب مجھے تو اس تجربے سے گزر کر یقین ہے کہ ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے باہر سے. جیسے کہ اس آرٹیکل میں کہا کہ ہم خود ہی, نہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم خود ہی دشمن ہیں. یہ تو پھر بھی جو ہے وہ اچھا لکھ رہے ہیں نا, صحیح باتیں لکھ رہے ہیں. یہ تو پھر بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ ہی ہمارے دشمن ہیں, مطلب اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں, بٹ یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بڑے سے لکھا کہ آرٹیکل تو کوئی ایشوز نہیں ہے. But no one bears more responsibility for a slow collective suicide than Pakistanis themselves. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. اچھا, ایکچولی آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ بات کی اکنامکس کے بارے میں اور انفراسٹرکچر کے بارے میں, کیونکہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی بلیو کہ جو اکنامی ہے کراچی کی, اس میں بہت ریزیلینس ہے. آئی ریئلی بلیو دیٹ کہ بزنس ایکٹیویٹی جو ہے, ایون ڈسپائٹ دا ڈاؤن ٹرن جو گلوبلی ہو رہا ہے, آئی تھنک کافی ڈیسنٹ اور کافی اسٹرانگ رہی ہے. لیکن جو سب سے بڑی چیز جو ہے آئی تھنک ایز اے کراچی آئٹ, وہ ہے کہ لوکل سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ بہت, اٹ پلیز آن یور مائنڈ الاٹ. ایک خوف سا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سوسائڈ بامبنگس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنرل اسٹریٹ کرائم جو ہم دیکھتے ہیں, ڈے ٹو ڈے سیکیورٹی, کہ اف یو گو سم ویئر, کوئی کسی نے آپ کا موبائل فون چھین لیا, کوئی گن پوائنٹ پہ ہولڈ اپ ہو گیا. آئی تھنک ان آرڈر فار کراچی آئٹس اینڈ کراچی اینڈ آن دا ہول ان دا فیوچر, اگر ہم پروگریس کریں, دس مینٹیلٹی, دس فیئر ہیز ٹو لیسن. Because that will build into the cost of capital, جیسے آپ نے بولا, we talked about the cost of capital of building a business. This is something that I think ہمیں resolve کرنا پڑے گا. So how as a city, as citizens, how can we work with the government, how can we work with you کہ یہ جو ہے situation ختم ہو جائے؟ یہ دو چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں I might be wrong and I'm not a specialist کہ میری ساری باتیں جو ہے وہ صحیح ہوں, بٹ میری ایک رائے ہے, میرا ایک میں نے جو سیکھا ہے, دیکھا ہے, میں اپنی دانش میں عرض کرنا چاہوں گا. تو آپ نے کہا کہ یہ سوسائڈ بامبنگ یا یہ ٹیررزم ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو ابھی ایٹ دا مومنٹ جو ہے وہ سنیچنگ ہے, اسٹریٹ کرائمز کی بات کر. اس سے آپ الگ نہیں کر سکتے ان دونوں چیزوں کو, یہ لنکڈ ہے آپس میں, اس لیے کہ آپ کے پاس ان اسٹریٹ کرائمز کے لیے بھی اور اس سوسائڈ بامبنگ کو روکنے کے لیے بھی, ٹیررزم کو روکنے کے لیے بھی
ایک ہی فورس ہے, ایک ہی ادارہ ہے, وہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو اگر آج دنیا میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ اسٹریٹ کرائمز کی وجہ سے کیپٹل باہر نہیں جاتا, انویسٹمنٹ جو ہے وہ فلائی بیک نہیں کرتی, دنیا میں ٹیررزم کی وجہ سے جہاں جہاں پہ انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ لائف تھریٹس ہوں, وہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہو, وہاں پر جو ہے وہ انویسٹمنٹس جو ہے وہ چلا جاتا ہے باہر. لوکل کرائمز کو کنٹرول کرنا آپ کی پولیس جو ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا رینجرز جتنی ہیں ان کی تعداد وہی ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھی. اس وقت کے چیلنجز ان کو جو ہے وہ کراچی میں ڈکیتیوں کو روکنا, چوریوں کو روکنا, یہ سارے کام تھے. ٹھیک ہے, آج ان کی یہ لیسٹ پرائیورٹی ہے. آئی تھنک آج ان کی نظر میں وہ اگر 100 بھی موبائل اسنیچرز پکڑ لیں لیکن ایک کوئی سوسائڈل یا ایک کوئی دہشت گرد کوئی جو ہے وہ دہشت گردی کر دے تو ان کے وہ 100 پکڑے ہوئے سارے کام جو ہے وہ بیکار ہو جاتے. تو ریسورسز سیم ہیں, ہیومن ریسورسز بھی سیم ہیں, اسپیشلٹیز بھی سیم ہیں, چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں. آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے چیلنجز بڑھ گئے, کبھی جنہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ چیلنجز آ گئے نا. اب تمام توجہ 90-95% لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ان بگیسٹ ڈیزاسٹرز کو روکنے کے لیے, ان کی انٹیلیجنس پہ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے لگ گئی ہیں. اور اسی طرح سے جب آپ کو آپ کی گرفت کم ہوگی روڈز پہ اور کمیونٹی میں تو پھر یہ والی پرابلمس ہوتی ہیں. نا دا سیکنڈ ایشو از جو ہمارے یہاں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو خرابی ہے کہ پولیس کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کمیونٹی سے تعلق نہیں ہے, گیپ ہے. دیر از اے گیپ بٹوین لا انفورسمنٹ ایجنسیز اداروں میں اور کمیونٹی کا ٹرسٹ نہیں ہے. آپ کا موبائل فون چھن جائے, میرا نہیں خیال ہے کہ یو ول گو ٹو لانچ این ایف آئی آر ان پولیس, ناٹ ایٹ آل, رائٹ. 90% تو ایف آئی آر لانچ ہی نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مسٹرس ہے ہماری آرگنائزیشنس پہ, پولیس پہ, لا انفورسمنٹ ایجنسی پہ. وجہ یہ بن پائی ہے کہ پولیس جو ہے وہ عوام کو ڈائریکٹلی جواب دہ نہیں ہے. اور یہ دنیا بھر میں ہم یہ کہتے آئے ہیں اپنے تمام بڑوں کو, ملک چلانے والوں کو, کہ دیکھیے مصطفیٰ کمال کو نہیں چاہیے پولیس, بٹ تمام بڑے شہروں میں جہاں پر جانے کے لیے ہم 8-8 گھنٹوں کے لیے ویزے کے لیے لائن لگاتے ہیں نا, وہ پاگل تو نہیں ہے کہ جب آپ ان کی ساری چیزیں فالو کرتے ہیں تو ان کے سسٹم کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں. تمام بڑے شہروں میں میئر کنٹرول کرتا ہے, پولیس, ٹریفک پولیس میئر کے انڈر میں ہوتی ہے, سٹی پولیس ہوتی ہے وہ. تاکہ آج میں چاہوں تو لوگوں سے بچ نہیں سکتا, مجھے روڈ پہ ہی گھومنا ہوتا ہے, میرا یو سی ناظم اب اسی گلی میں رہ رہا ہے, میرا ٹاؤن ناظم اسی گلی میں رہ رہا ہے, کسی نہ کسی محلے میں رہ رہا ہے. ہم نا آپ کچھ پوچھنا چاہیں, کہیے. سر السلام علیکم. میرا کویشچن یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کر دیا, لوگوں کو ہر چیز پرووائڈ کر دی, وی ہیو ڈسٹنٹ بریجز, ویل ڈیولپ روڈس, پارکس, ایوری تھنگ, بٹ ناؤ دا کویشچن ریزز کہ ہم ان چیزوں کو استعمال کس طرح سے کریں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ویل ڈیولپ روڈس ہیں, ہمارے بس اسٹینڈس ہیں, بٹ ہم لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کو یوز کس طرح سے کیا جائے. ہم لوگ ابھی تک ان کو وائلیٹ کرتے ہیں, ان کو پراپرلی یوز نہیں کرتے, جس وجہ سے وہ سب چیزیں آلموسٹ نیگیٹو میں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا پلان آف ایکشن ہونا چاہیے جس میں ہم سب مل کر ساتھ کام کر سکیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جائے؟ کیا کوئی ہم لوگوں کو بہت پراپر یعنی سخت سا لا بنانا چاہیے, لا انفورس کرنا چاہیے, ان پہ لا امپوز کرنا چاہیے کہ انہیں ابائڈ کرنا ہے لاس کو, ورنہ ہم انہیں روئن کر دیں گے, یا پھر کوئی اور ہونا چاہیے؟ لائک ہم سب کو مل کے ڈیفینیٹلی کچھ کرنا ہے. کیونکہ آپ لوگ کو ریلیٹڈ پوچھنا چاہیں گے اسی سے, عابد صاحب تب اکٹھے ہی پھر ہم ایک ہی گو میں. جی, میں بیسکلی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم کسی بھی گورنمنٹ آفیشل سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے اختیار میں نہیں,